میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، ایک چھوٹی سی حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوا کرتا، ولا باللعان، اور لعنت بھیجنے والا نہیں ہوا کرتا، ولا الفاحش، اور نہ گالم گلوچ کرنے والا ہوتا ہے، ولا البذی، اور نہ بد اخلاق اور بدگو ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں وہ ہوتی ہیں انسان میں جن کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. جیسے آپ نے جسمانی بیماریوں میں سنا ہے، دیکھا ہے کہ جسم کے ہر پارٹ میں بیماریاں آتی ہیں. کسی کو آنکھ میں بیماری آ جاتی ہے، کسی کو ناک میں کچھ بیماری آ جاتی ہے، کسی کے کان میں بیماری آ جاتی ہے، کسی کے دل میں بیماری آ جاتی ہے، پھر کسی کے پیٹ میں بیماری ہوتی ہے. اللہ نے بہت سارے پارٹس بنائے ہیں، جسم کے اعضاء بنائے ہیں، اور ان میں صحت مندی بھی ہوتی ہے اور کبھی ان کے اندر بیماری بھی آ جاتی ہے. اسی طریقے پر روحانی اعتبار سے بھی ہمارے مختلف اعضاء کے اندر روحانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آنکھ میں بھی کچھ بیماری آ جاتی ہے روحانی اعتبار سے، دل میں بیماری آ جاتی ہے روحانی اعتبار سے. اسی طرح کچھ بیماریوں کا تعلق وہ ہے جو ہماری زبان سے ہے. زبان بیمار ہو جاتی ہے، اور زبان جب بیمار ہو جاتی ہے تو اس سے ایسے ایسے کام ہونے لگتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. مثلا بیماری لگ گئی ہماری زبان کو، اور زبان نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. جھوٹ ایک بیماری ہے، لعنت ایک بیماری ہے، فحش گوئی بیماری ہے، گالم گلوچ کرنا بیماری ہے. یہ سب زبان سے ہونے والی بیماریاں ہیں، اور زبان سے بہت بیماریاں آتی ہیں. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے اعضاء، جسم کے تمام پارٹس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور زبان سے عرض کرتے ہیں کہ اے زبان،
تو ٹھیک ٹھیک رہنا، ٹھیک ٹھیک چلنا، اس لیے کہ اگر تو نے کچھ غلط کر دیا تو پھر شامت ہماری آ جائے گی، ہاتھ کی شامت، پیٹھ کی اور پیٹ کی شامت، اس لیے کہ زبان جو ہے نا اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے باڈی گارڈز بھی ہیں، اور وہ کیا باڈی گارڈز ہیں؟ یہ دانت، 32 دانتوں کے اندر چھپی ہوئی ہے یہ زبان، کچھ بولتی ہے اندر چھپ جاتی ہے، اس لیے اگر وہ جھوٹ بول دے، کچھ غلط کر دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، تو کوئی آدمی زبان کو پکڑ کے زبان کو نہیں مارتا، مارتا کسے ہے؟ ہاتھ کو مارے گا، تو جھوٹ بولتا ہے، ہاتھ پہ پٹائی ہو رہی ہے، تو گالی دیتا ہے، سر پہ پٹائی ہو رہی ہے، زبان نے جھوٹ بولا، زبان نے گالم گلوچ کیا، زبان نے کچھ غلط کام کر دیا، لیکن پٹائی کس کی ہو رہی ہے؟ سر کی پٹائی ہو رہی ہے، پیٹھ پر پٹائی ہو رہی ہے، ہاتھوں کی پٹائی ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ تمام اعضاء اس زبان کے سامنے عرض نیاز کرتے ہیں کہ اے زبان تو ٹھیک ٹھیک رہنا، اگر تو نے کچھ غلط کر دیا تو تیری پٹائی تو نہ ہوگی، ہماری پٹائی ہوگی، ہماری شامت آ جائے گی۔ اور جب زبان ٹھیک رہتی ہے تو اس سے بہت اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، بڑے پیارے پیارے کام ہوتے ہیں۔ زبان کی بیماریاں نہ ہو اس میں، وہ سچ بولے، لوگوں کی بھلائی کی بات کرے، لوگوں کے دلوں میں جوڑ پیدا کر دے، لوگوں کی اصلاح کر دے، لوگوں کو خوش کر ڈالے، اور پھر اللہ کو بھی خوش کرے، اس سے ذکر ہونے لگتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، اور بہت سارے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی اسے بیماری لگ جاتی ہے، اب وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں چند باتوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر توجہ دلائی اور فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن جب مومن ہوتا ہے، مومن کے اندر مومنانہ صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طعان نہیں ہوتا۔ طعان کے معنی ہے تانا زنی کرنے والا، لان تان کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں لان تان کر رہا ہے، تانا کہتے ہیں لپیٹ کے کسی کے اوپر حملہ کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے صاف صاف کوئی کہہ دے تو ایسا ہے ویسا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی تنزیہ انداز سے کچھ کہتا ہے، تانا زنی کرتا ہے، لپیٹ کے بات کہتا ہے۔ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں شال میں لپیٹ کے مار دیا۔ کیا کر دیا؟ شال میں لپیٹ کے مار دیا۔ مارنا ہے کسی کو اور پتھر مارنا ہے، لیکن پتھر نہیں مار رہا ہے، پتھر کو شال میں لپیٹتا ہے اور شال مار رہا ہے، گویا کہ شال اس کو ہار پہنا رہا ہے، لیکن دیکھو شال مار رہا ہے لیکن کیسا؟ اس کے اندر پتھر رکھ کر۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں نا، بات کرتے ہیں اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، کسی پر کچھ برا، کسی کو برا کہنا چاہتے ہیں، لیکن کیسا؟ لپیٹ کے، شال میں لپیٹ کے مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں مومن کا یہ کام نہیں، مومن ایسی حرکت نہیں کرتا۔ مومن تو بڑا صاف دل ہوتا ہے، مومن تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، وہ کسی کے اوپر ایسا حملہ کرنے لگے، یہ مومنانہ شان نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ آج اس کو فن بنا لیے، تانا زنی کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، طنزیہ انداز سے کلام کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب کو اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ بات اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا باللعان، مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لعنت ملامت کرتے ہیں، لعنت کے ایک تو صاف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کوئی کہہ دے تیرے اوپر لعنت، مومن ایسا لعنت نہیں کیا کرتا۔ اور
بعض لوگ جو ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور الفاظ استعمال کرتے ہیں جو لعنت کے معنی اور مفہوم کو ادا کرتے ہیں. ایسے سارے الفاظ اور اس قسم کی بات مومن کی شان کے لیے مناسب نہیں ہے. مومن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھتا ہے، اپنی زبان کو صاف رکھتا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھتا ہے. اس کے اوپر لعنت کے، ملامت کے، کسی کے لیے کچھ طنز کے اور اس طرح کے الفاظ وہ استعمال نہیں کیا کرتا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت یہاں سے اٹھتی ہے اور آسمانوں کی طرف جاتی ہے. آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور اللہ اسے کہتے ہیں کہ دیکھ اس کا کوئی مستحق ہے کہ نہیں. جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، جس کے اوپر لعنت برسائی گئی ہے، وہ لعنت کا مستحق بھی ہے کہ نہیں. وہ اگر دیکھتی ہے کہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر وہ پڑ جاتی ہے، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ یہ لعنت کا مستحق نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے لعنت بھیجی ہے اسی پہ پڑ جا. اب وہ لعنت اسی پہ آ جاتی ہے. اور بیشتر معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہوتا لیکن لوگ لعنت کرتے رہتے ہیں. آدمی لعنت کا مستحق کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کے اوپر کوئی لعنت کرے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ. اللہ تعالی اللہ کی لعنت ہو اس پر جو سود کھاتا ہے اور جو سود کھلاتا ہے. آکل الربا وموکلہ. آکل کہتے ہیں سود کھانے والا، سود لینے والا، اور سود دینے والے کو موکل کہتے ہیں، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو. اسی طرح کوئی شرابی ہے، کوئی زناکار ہے، کوئی بدکار ہے، تو اس کی بدکاری کی وجہ سے کوئی آدمی لعنت کرتا ہے. اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ یہاں بھی صاف الفاظ میں کسی کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں. زید پر لعنت، بکر پر لعنت، اگرچہ کہ وہ شرابی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ زناکار کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ برائی کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن نام لے کر اس کے لیے بد دعا کرنا، نام لے کر اس کے اوپر لعنت کے الفاظ بولنا یہ جائز نہیں. ہاں ایسا بول سکتے ہیں زناکار پر اللہ کی لعنت ہو، سود خور پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین قرآن میں آیا. ایسا بولنا تو جائز ہے لیکن کسی کا نام لے کر کوئی بولنے لگے زید پر لعنت، بکر پر لعنت، خالد پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر لعنت، یہ الفاظ اس طرح کسی کے لیے خاص کر کے بولنا جائز نہیں. اور اس کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ اس اللہ کے بندے کی کون سی ادا اللہ کو پسند ہے. آپ کو اور ہم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے، اس لیے ہم یہ تو بول سکتے ہیں شرابی پر اللہ کی لعنت، لیکن یہ نہیں بول سکتے کہ زید پر اللہ کی لعنت، اس لیے کہ یہ شراب پینے والا زید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی کرتا ہو جو آپ کو اور مجھ کو معلوم نہیں، اور اللہ اس کو معاف کر ڈالے اور اس کی بخشش کر ڈالے. وہ تو ہم کو نہیں معلوم. مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شرابی ہو سکتا ہے کہ وہ رات میں اللہ کے دربار میں اٹھتا ہو اور اپنے اللہ کو منا لیتا ہو اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہو، روتا ہو، پلاتا ہو، گڑ گڑاتا ہو، اے اللہ میں شراب پیتا ہوں، مجھ کو معاف کر دیجئے، اے اللہ میں یہ لعنتی کام کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ لعنت سے بچا لیجئے.
رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے وہ عرض و نیاز کر کے اپنے گناہ کو معاف کر لیتا ہو، یہ ممکن ہے، اور یہ عمل ہم کو اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ کسی خاص شخص کا نام لے کر لعنت نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء میں اس پر بھی بحث ہوئی ہے کہ یہ جو مشہور معروف شخصیت ہے جس کو کہتے ہیں یزید، یزید کے بارے میں تو معلوم ہے، اس کے کارنامے بھی معلوم ہیں کہ یزید نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے حوادث، بہت بڑی بڑی باتیں پیش آ گئی۔ ایسے شخص کے بارے میں علماء کے درمیان میں بحث ہے اس بات پر کہ یزید پر، یزید کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں یزید نے تو بہت سارے برے برے کام کیے، خطرناک قسم کے کام کیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام تک کے اوپر اس نے بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نام لے کر لعنت نہ کرو۔ اگرچہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام لے کر بھی لعنت کرنے کی اجازت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب ایسے شخص کے بارے میں بھی جس کے قبائح، جس کی برائیاں، جس کی خباثتیں یہ بالکل واضح ہیں اور تاریخ کے اندر ریکارڈ ہیں، اس کے باوجود علماء کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو پھر عام آدمیوں کے بارے میں کوئی آدمی لعنت کرتا ہے اور اس کا نام لے کر لعنت کرتا ہے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن آج بہت بڑا سلسلہ چل پڑا ہے، خاص طور پر عورتوں کے اندر لعنت، لعنت کے الفاظ بہت استعمال کیے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیرے اوپر لعنت ہو جائے، اللہ تجھے غارت کر ڈالے، اللہ تجھے یوں کر ڈالے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اب یہاں وہ حدیث یاد رکھیے جو ابھی میں نے سنائی کہ جب کوئی آدمی ایسے الفاظ بولتا ہے، یہ لعنت کے الفاظ، ملامت کے الفاظ آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اس لعنت کے الفاظ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جا، اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو جو لعنت کرنے والا ہے اسی پر پڑ۔ اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ لعنت تو بہت خاص موقع پر بولنے کی چیز ہے، اور یہ بڑی بڑی گمراہیوں کے بارے میں آتا ہے۔ اب کوئی دنیاوی معاملات کے اندر کسی نے کسی کو کچھ معمولی سی بات کہہ دی، کچھ کہہ دیا، کچھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اب اس کے اوپر لعنت و ملامت کے الفاظ استعمال کیے جائے، یہ قطعاً جائز بات نہیں ہے، اور اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا تو لعنت کرنے والے پر خود وہ لعنت پڑ جاتی ہے۔ جب دیکھو لعنت نکلتی ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں پڑنا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے تیر مار دیا ہو، جیسے آدمی تیر چھوڑا تو کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گا۔ اسی طریقے پر جب ایک آدمی لعنت بولتا ہے تو یہ لعنت اپنی زبان سے نکلنے کے بعد گویا کہ تیر نکل گیا ہے، اب یہ تیر کہیں نہ کہیں لگنا ہے۔ کہاں لگے گا؟ اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس پہ لگے گا جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو نکلا ہوا تیر واپس نہیں جا سکتا، اسی پہ پڑ جائے گا جو لعنت بولنے والا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اگر وہ مستحق نہیں ہوا تو خود لعنت کے الفاظ کہنے والے پر وہ لعنت آ کر گر جاتی ہے، اور جب اس پر اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے یہ لعنت، اور اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، یعنی اللہ کی کوئی رحمت اس کے اوپر نہیں ہوتی، جس کے اوپر خدا کی لعنت ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کا رحم بھی، اللہ کا کرم بھی، اللہ کی رحمتیں بھی، یہ سب اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر خدا کی کوئی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ مومن ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور مومن کو پاکیزہ زبان ہونا چاہیے۔
اور آگے فرمایا وللفاحش، اور مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ گالی بکنے والا نہیں ہوتا۔ فاحش کہتے ہیں گندی زبان استعمال کرنے والا، گالیاں بکنے والا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کچی کچی گالی دیتا ہے، یہی لفظ کا ترجمہ ہے فاحش کے بارے، کچی کچی گالیاں دینے والا۔ ارے مومن ایسا نہیں ہوا کرتا کہ وہ کچی کچی گالیاں دے اور جو ہے ایسی بےہودہ باتیں اپنی زبان پہ لائے، کبھی ماں کی بول رہا ہو، کبھی باپ کی بول رہا ہو، کبھی بہن کی گالی دے رہا ہو، کبھی ایسی ہو تو ویسی سنا رہا ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی۔ مومن تو اگر دوسرے کو کچھ کہتا ہے تو وہ بڑی پاکیزہ بات کہتا ہے، سنے ہوئی بات کہتا ہے، دل کو خوش کرنے والی بات کہتا ہے، ایسی بات مومن کی شان ہوتی ہے۔ مومن موٹی موٹی گالیاں، کچی کچی گالیاں بکے، یہ مومن کے لیے بالکل مناسب بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ وہ آخری پیغمبر جو آنے والے ہیں جن کی یہ اور یہ صفات ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لعان نہیں ہوں گے، لعنت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور کسی کے اوپر تانا زنی کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ گالم گلوچ کرنے والے اور بری زبان استعمال کرنے والے نہیں ہوں گے، اور یہ کہ وہ روڈوں پر، سڑکوں پر، بازاروں پر زور زور سے چیخ پکار کرنے والے بھی نہیں ہوں۔ ولا سخابا فی الاسواق، سخاب کہتے ہیں چیخنے والا، روڈوں پہ چیخ رہا ہے، بازاروں میں چیخ رہا ہے، ادھر ادھر لوگوں کو جو ہے چیخ چیخ کے بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صفات والے نہیں، لعنت کرنے والے نہیں، ملامت کرنے والے نہیں، اور کسی کو برا بھلا کہنے والے نہیں، گالم گلوچ کرنے والے نہیں، اور چیخ پکار کرنے والے نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے خود بھی اللہ کے نبی کی یہی صفات بیان کی، حضرات صحابہ کرام نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، ملامت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو گالم گلوچ نہیں کیا، اور چیخ پکار نہیں کیا۔ جو صفات وہاں بیان کی گئی تھی وہی تمام صفات حضرات صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھا تھا۔ آپ کو گالی دینے والوں نے کیا کسب چھوڑی تھی؟ آپ کو برا بھلا کہنے والوں نے کون سا ایسا حربہ تھا جس کو استعمال نہ کیا تھا؟ ہر قسم کی گالی، ہر قسم کی بکواس، ہر قسم کی لعنت و ملامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، ان سب نے دل کھول کر استعمال کیا، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کی یہ شان تھی، اور اسی شان کو دیکھ کر آپ گئے کہ میرے امتی بھی اسی شان پر قائم رہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا۔ یہودی نے گزرتے گزرتے جب آپ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اب یہ ایسا لفظ ہے، یہاں بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے کہ سلام بھی ٹھیک نہیں بولتے، سلام کے الفاظ کو ٹھیک استعمال نہیں کرتے، جلدی میں پتہ نہیں کیا کیا بول دیتے۔ کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کیا بولتا ہے؟ سلام علیکم۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے سلام علیکم۔ آپ عربی میں اٹھا کے دیکھیں تو عربی والے ہنسیں گے، یہ سلام علیکم کیا ہے؟ ارے پورا لفظ ہے السلام علیکم۔ السلام، سلامتی ہو، علیکم، تمہارے اوپر۔ جو ہمارا مخاطب ہے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، اس کو ہم بول رہے ہیں السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔
اب ایسے پیارے لفظ کو لوگ بگاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. اگر الف لام کے بغیر بھی بولنا ہو تو یوں بولیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، لیکن السلام علیکم بولتے ہیں. یہ عجیب بات، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. السلام علیکم پورے صحیح الفاظ کے ساتھ بولنا چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہودی کہنے لگا کہ السلام علیکم، لیکن جلدی میں کہہ گیا ہو. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ غلطی نہیں کر رہا تھا. جیسے ہمارے ہاں کے لوگ تو بیچارے بے شعوری میں غلطی کر دیتے. وہ بے شعوری میں غلطی نہیں کر رہا تھا، وہ باشعور طور پر بول رہا تھا. عربی میں ایک لفظ تو ہے السلام، جس کے معنی ابھی بتائے سلامتی، اور ایک لفظ عربی کا ہے السام. لام الف لام بیچ کا نکال دیجئے، السام، اس کے معنی عربی میں آتے موت. السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو، یہ بول رہا تھا یہودی. اب وہ جلدی میں معلوم نہیں ہوتا سلام بول رہا ہے کہ سام بول رہا ہے، تو اس نے السلام علیکم یعنی تمہارے اوپر موت ہو. اب وہ بھی عربی دان تھا اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہرحال عربی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ بھی عربی تھی، سب عربی جاننے والے. جب اس نے جملہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر فرمایا وعلیکم. وعلیکم اس کا معنی ہوتا ہے تمہارے اوپر بھی. کیا فرمایا؟ وعلیکم تمہارے اوپر بھی، یعنی جو تم نے ہمارے لیے کہا تمہارے اوپر بھی. اللہ کے نبی نے السلام کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ صرف جواب میں تکا وعلیکم تمہارے اوپر بھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو بازوئی بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بہت غصہ آیا کہ اس یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے گندے، ناپاک اور اتنے خطرناک الفاظ استعمال کیے. اگرچہ وہ اللہ کے نزدیک نامقبول ہیں اور نبی کو اس سے ہونے جانے والا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی گستاخی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے تو تیرے اوپر بھی وہی ہو. اس کے بجائے انہوں نے صاف الفاظ میں کہا وعلیکم السلام تمہارے اوپر بھی موت ہو. اس پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا تعلیم دی اور ہمیں اور آپ کو اس کے اندر کیا نصیحت ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہاں ہاں تم نے ٹھیک کیا، میں تو پورا نہیں بول سکا، تم نے تو ماشاءاللہ حق ادا کر دیا. ہم اور آپ ہوتے نا تو ہم ایسا بولتے، ارے بھائی میں تو کسی وجہ سے نہیں کہا، تم نے ٹھیک کیا، میرا بدلہ تم نے لے لیا، اچھا کیا. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، ارے عائشہ ذرا سنبھلنا، ذرا سنبھل کے بات کرنا. دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ نہیں بول رہے کہ تم نے ٹھیک کیا، بلکہ ان کو کہہ رہے سنبھل کے گفتگو کرنا، ذرا اس طرح کی بات سے پرہیز کرنا. یہ تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج. لوگ گالی پہ گالی دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی گالی نہیں آتی. لیکن آج ہمارا نوجوان طبقہ اور یہ نوجوانی سے پہلے جو بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، اس زمانے میں گالم گلوچ کرنے لگتے، گلیوں پہ سڑکوں میں ادھر ادھر گھومتے اور پھرتے گالی دینے کا مزاج بنا لیتے ہیں. یہاں تک کہ وہ مزاج ان کا پلتے پلتے بڑھتے بڑھتے بڑے ہونے کے بعد ان کے اندر رچ جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو ان کے گفتگو کے اندر یہ ان کی گالم گلوچ تکیہ کلام بن جاتا ہے. تکیہ کلام، تکیہ معلوم نا، ٹیک لگانے کے لیے ہوتا ہے. محاورے میں کہتے ہیں بھائی اس کا تکیہ کلام ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بولتے بولتے کہیں ذرا ریسٹ لینا چاہتا ہے
تو جیسے تکیے پہ ریسٹ لیتا ہے، بولنے کے اندر ریسٹ لینے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، یعنی جہاں بھی ذرا بات ٹوٹ رہی ہو، ذہن میں نہیں آ رہا ہو اور ذہن کو ذرا کچھ جو ہے حاضر کرنا چاہتا ہو، وہاں پر وہی لفظ بولنے لگتا ہے۔ یہ ہے تکیہ کلام اس کا۔ ارے تکیہ کلام بناؤ تو ایسے لفظ کو بناؤ جس سے اللہ خوش ہو، سبحان اللہ کو بناؤ، الحمدللہ کو بناؤ، ماشاء اللہ کو بناؤ، یا اور کوئی ایسا لفظ ہو اس کو اپنا تکیہ کلام بناؤ، جہاں تم بیٹھنا، جہاں تم کچھ سوچنا چاہتے ہو تو وہاں پر سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو۔ لیکن لوگ مزاج بنا لیتے ہیں کہ ایسی جگہ پر اپنا تکیہ کلام گالم گلوچ کو بنا لیتے ہیں، گالی دے کر بات کرے گا، گالی دیتے ہوئے اپنے کلام کو پورا کرے گا۔ یہ مزاج مومنوں کا مزاج نہیں ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے فرمایا ولل بذی، بذی کے معنی بدخو اور بدگو، جس کا مزاج بد ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ زبان کو بھی ایسا ہی استعمال کرتا ہو، یعنی تھرڈ کلاس الفاظ، تھرڈ کلاس قسم کے جملے، جس سے لوگوں کو دکھ ہو، جس سے لوگوں کو پریشانی ہو، کسی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہو، کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہو، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہو۔ مومن کی یہ شان بھی نہیں ہوا کرتی۔ مومن تو بہت بڑی چیز ہے، مومن کی عزت، مومن کا مال، مومن کا خون، مومن کی ہر چیز اللہ کے نزدیک بہت اونچی ہے۔ اس کی عزت پر حملہ کرنا، اس کے جان پر حملہ کرنا، اس کے مال پر حملہ کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا کسی طور جائز نہیں۔ اس لیے یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں، لان تان کرنے کی بات، یا اسی طرح فحش گوئی اور بد گوئی کی بات، گالم گلوچ کرنے کا مزاج، تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کی ضرورت ہے۔ مومن ایسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرنے اور برے صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔